بكم من النار صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. حضرات گرامی، آج کے درس قرآن و حدیث میں میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی پڑھا ہے. اللہ تبارک و تعالی حضرت انسان کو روح زمین پر بسنے والی انسانیت اور بالخصوص اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اس لیے کہ تم اہل تقوی ہو جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اپنے اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. رمضان المبارک کا آج 11واں روزہ ہے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے. جیسے کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے حدیث شریف کا کچھ حصہ تلاوت کیا کہ اولہ رحمت، وہ اختتام پذیر ہو گیا، ہمارا اعمال نامہ لے کر اللہ کے پاس چلا گیا پہلا عشرہ. اوسطہ مغفرہ، اب مغفرت کا عشرہ جو ہے وہ آج سے شروع ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اپنا مہینہ، اور اس کو 3 حصوں میں تقسیم بھی کیا کہ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، اور تیسرا عشرہ عتق من النار، کہ جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. رمضان المبارک یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی کی ایک لمحہ رکے بغیر مسلسل باران رحمت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے. اور غالباً رمضان المبارک کا مہینہ تھا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رنجا فرمایا تو فرمایا آمین. اس عمل مبارک کو دیکھ کر صحابہ تھوڑے سے پریشان بھی ہوئے اور پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ فداک ابی و امی، آج ہم نے ایک نیا عمل آپ کا دیکھا ہے کہ آپ نے منبر پر رسول پر پہلا قدم رکھا تو آمین کہا، دوسرا رکھا تو آمین کہا، تیسرا رکھا تو آمین کہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے جانثار صحابہ، اگر تم نے پوچھ ہی لیا ہے تو پھر سنو. ابھی میں جب مسجد نبوی میں داخل ہوا اور اپنے منبر کی طرف قدم بڑھانے لگا تو
امام الملائکہ سیدنا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے. تو امام الملائکہ سیدنا حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ ہلاک اور برباد ہو وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کو پایا اور پھر اس کا صحیح معنوں میں احترام نہ کر سکا، روزے نہ رکھے، تراویح نہ پڑھی، دیگر عبادات کے ذریعے سے اپنے اللہ اور اللہ کے مہمان کو راضی نہ کر سکا، ہلاک اور برباد ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. اور اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک اور برباد ہو وہ شخص جس نے آپ کا نام نامی سنا اور پھر آپ پر اس نے درود نہیں پڑھا. ہلاک اور برباد ہو وہ شخص. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین. اور اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری سیڑھی پر قدم رنجہ فرما ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک اور برباد ہو وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو پایا اور پھر وہ اپنے والدین کا احترام نہ کر سکا، اکرام نہ کر سکا، اپنے اوپر جنت کو واجب نہ کرا سکا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین. یہاں پر میرا ایک سوال ہے کہ بھیجنے والا یہ بددعا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھیجنے والا کون؟ جی بلند آواز سے کہیے اللہ. لانے والا کون؟ امام الملائکہ سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام. اور اس بددعا پر آمین کہنے والے وہ کون ہے؟ امام الانبیاء خاتم المرسلین سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو دوستو آج کی میری پوری گفتگو اور اس درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ رمضان المبارک کا جو رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں. لیکن ہم بحیثیت مسلمان اپنے آپ کو پکا سچا اور کھرا مسلمان کہلانے والے تھوڑی دیر کے لیے اپنے گریبانوں کو اپنے گریبانوں کو جھکا کر ہم مجموعی طور پر من حیث القوم مراقبہ کریں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم اللہ کے اس مہینے رمضان المبارک کو وہ احترام دے سکے ہیں جیسا کہ اس کے احترام کا حق تھا. ہم اپنی نمازوں، اپنے روزوں، اپنی نفلی عبادات، نماز تراویح، ان پر ذرا غور کریں. قرآن کی تلاوت بھی ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر اللہ کے اس مقدس مہینے کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس سلسلے میں ہمارا جواب نفی میں ہے کہ جی نہیں، اس لیے کہ ہمیں ہر معاملے میں جلتی ہے، ہر چیز میں جلتی ہے. آج کا حضرت انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت مصروف کر چکا ہے. وہ کہتا ہے کہ نماز میں جلدی، تراویح میں جلدی، دیگر عبادات میں جلدی، ہر کام میں جلدی. اگر 5 منٹ
امام صاحب نے تراویح میں دیر لگا دی ہے تو جناب امام صاحب آج کمال کر دیا آپ نے. آپ کو پتہ ہے ہم تو سارا دن تھکے ہارے ہوتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ کا یہ مقدس مہینہ شاید کہ ہماری اگلی زندگی میں آنے والا رمضان ہماری زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا. یہ ہم تو اب یہ ایک ایک لمحہ ہمارا قیمتی تھا، ہم نے غفلت میں اس کو ضائع کر دیا، گزار دیا ہم نے رمضان کا پہلا عشرہ. غور و فکر کریں، تدبر کریں، گریبانوں میں جھانکیں، مراقبہ کریں، تنہائی میں بیٹھ کر براہ راست اللہ سے گفتگو کریں کہ اللہ بلا شبہ ہم تیرے اس مقدس مہینے کا احترام نہیں کر سکے. ہم اقرار کر رہے ہیں جب ہم اپنے جرائم کا اقرار کریں، یہ دنیا کا قانون ہے، کسی بھی عدالت میں جا کر جب ہم اپنے جرائم کا اقرار کر لیتے ہیں تو دنیا کا قانون پھر اس کی سزا میں نرمی پیدا کرتا ہے. اور اللہ کا قانون تو بہت بڑا قانون ہے، اور اس قدرت کی وہ بہت بڑی قدرت ہے. وہ غفور الرحیم ہے، ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنے اللہ کی بارگاہ میں رات کی تاریکی میں بیٹھ کر آنسو بہانے نہیں، گرنے سے پہلے جب اس کی آنکھوں کے درمیان آنسو تیرنے لگتے ہیں اللہ کے خوف سے اور اللہ سے باتیں کر کے وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے. اللہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، میں مانتا ہوں، اللہ مجھ سے بڑے بڑے جرائم ہوئے ہیں، میں تمام طرح اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، لیکن اللہ تیرا وعدہ ہے تو غفور الرحیم بھی ہے، تو غفار الذنوب بھی ہے، تو ستار العیوب بھی ہے، میرا رب تو مجھے معاف فرما دے. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس کی یہ آنسو گرنے نہ پائے، میں نے اعلان کر دوں میں نے اس کو معاف کر دیا. اتنی بڑا رحیم، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ، اور رمضان المبارک میں ایک عمل کے بدلے میں 70 گنا زیادہ عطا فرمانے والا اللہ. ہم کتنی غفلت کے ساتھ اسے بلائے بیٹھے. ایسا ہے یہ